جب سے اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے تو مسلمان ممالک مل کر بڑی بہکی بہکی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی بڑک بازی، اور پھر وہی اسبے عادت جو کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی واضح اور ٹھوس حکمت عملی اپنائے بغیر جو دوحہ میں سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہوئے تھے وہ بالکل اسی طرح اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے بغیر کسی واضح لایا عمل اختیار کرنے کے یا کوئی ٹھوس حکمت عملی اپنائے بغیر۔ یہ تو حال ہے 50 سے زائد مسلمان ممالک کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر مسلمان ممالک میں دو چار کو چھوڑ کر ایران، ترکی اور ملیشیا، ایک آدھ کوئی اور ہوگا، باقیوں پر عوامی نمائندہ حکمران ہے ہی نہیں۔ اب کہیں گے کہ کیسے؟ تو آپ پاکستان پر نظر دوڑا لیں، اپنے ملک پر دیکھیں، یہاں جمہوریت کا ہم رونر ہوتے ہیں، جمہوریت اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ ایک جمہوری ملک میں جو حال ہے تو آپ کا کیا حال ہے؟ وہاں عوام کا کوئی ہم سے بہتر حال ہوگا؟ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ بدتر حالات میں ہوں گے وہاں کے عوام، کیونکہ وہاں تو ڈائریکٹ ملوکیت ہے، آمریت ہے، بادشاہتیں ہیں۔ تو کیسے وہ عوامی نمائندہ حکومتیں ہوں گی یا عوام کے جذبات کی وہ عکاسی کریں گے؟ اسی لیے بڑک بازی کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور بس 2-4 دن بیٹھے، باتیں کی اور آگے۔ لیکن چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ باطنی حالات میں اتنی باتیں، وہ ویسے بھی مخالفین کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کے ہیں، یا ان میں کتنا دم ہم ہے، یا یہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ملک اور 56 اسلامی ملک، چلیں ان کو ڈر ہے کہ یہ مل کے کریں گے تو پھر شاید پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یقینی طور پر دوسری طرف بھی کوئی کھڑا ہوگا اور کھڑا ہے بھی۔ یہ پھر یاد رکھیں، جس دن اسرائیل کو کسی ملک نے جواب دیا اس کے بعد تیسری عالمی جنگ لگے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ نے کہیں گے کہ یہ ایران نے بھی تو کیا تھا، تو وہ بارڈر لگتے نہیں، ادھر سے میزائل آ گئے، ادھر سے 4 میزائل گر کے، وہ باری باری پہلے 2 دن اسرائیل نے میزائل گرائے، پھر اگلے دن انہیں، پھر درمیان میں امریکہ آیا اور آپ نے وہ بمبار تیاروں سے بمباری کی اور بس معاملہ ختم کر دیا کہ اب اس کے بعد نہیں۔ لیکن جب کسی نے ٹھوس حکمت عملی اپنا کر اسرائیل کو واقعی کوئی مالی جانی نقصان پہنچایا یا ان کی جو سالمیت ہے اس کے لیے خطرے کا سبب بنے، تو پھر اس کے بعد وہ جنگ نہ ختم ہونے والی ہی ہوگی۔ اب امریکہ اور اسرائیل کا وہ آپس میں کتنا پیار محبت ہے وہ آپ ان کے بیانات سے دیکھ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ، مارکو روبیو، ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وزیر خارجہ کہتے ہیں، اور اسرائیل کا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم ہماری طرف سے، یعنی مسلمان ممالک کی طرف سے تو کوئی واضح ٹھوس حکمت عملی آپ کو سامنے نظر نہیں آئی، لیکن دوسری طرف سے آپ کو بڑی واضح فوکسڈ حکمت عملی اور نقطہ نظر سامنے ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم حماس کو اسی طرح ماریں گے، ان کا پیچھا کریں گے، وہ چاہے سرحد پار سے کیوں نہ ہو۔ بات ختم کر دی انہوں نے، آپ کٹھے ہو کے کہتے رہیں جو کچھ کہنا ہے، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر دیا، اور جو کریں گے وہ بتا دیا کہ اس کے علاوہ نہ کوئی چارے نہیں۔ وہ جہاں بھی حماس کے خلاف انہوں نے جانا ہوا، جس ملک کی سرحدوں کو پامال کرنا ہوا، جس ملک کی سالمیت کو انہوں نے خطرے میں ڈالنا ہوا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کر گزریں گے۔ دوسری طرف نیتنیاہو اور مارکو روبیو جو آپس میں ان کی ملاقات ہوئی، تو نیتنیاہو نے مارکو روبیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج یہاں آپ کی موجودگی ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ کوئی کہنے کی ہر بات نہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ اور نیتنیاہو نے امریکی وزیر خارجہ سے بات چیت کے بعد کہا کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے اب تک سب سے بڑے دوست ہیں۔ دوسری طرف قطر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، صدر ٹرمپ ہمارے دوست ہیں، ہم نے تو ان کو جہاز بھی تحفے میں دیا، اتنی بڑی رقم کیا، پر جزیہ جو کبھی لیتے تھے اب دینا پڑ گیا، مجبوری ہے، کمزوری ہے، بے امیتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری طرف سے وہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو بس وہ بھی تجاویز دے رہے ہیں، اور جس پر حملہ ہوا ہے قطر پر وہ بھی گیس بند کرنے کی سوچ رہا ہے، اور ادھر پاکستانیوں کو ویسے ہی پتہ نہیں کیسے کیسے مر اٹھتے ہیں۔ تو یہ آپ کو نا میں یہاں ایک پرویز مشرف صاحب کی بات بتاتا چلوں، ڈکٹیٹر تھے، لیکن بہت سی باتیں، ویسے تو مجھے ڈکٹیٹرشپ اچھی نہیں لگتی، لیکن کبھی کسی کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انسان میں خوبی بھی ہوتی ہے۔ تو اس دور میں بھی کوئی مسلم امہ کا بڑا کسی کے اندر مروڑ اٹھا،
تو وہ پرویز مشرف صاحب نے جب یہ نعرہ لگایا کہ سب سے پہلے پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ باقی عرب ملک وہ تو کہتے ہیں کہ انڈیا کو بھی OIC کا ممبر بنا رہا ہوں. میرا خیال ہے کوئی یہ جو وہ جاتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اپنا ان کو کوئی اسپیشل اسٹیٹس دے کے کوئی اس طرح کا ممالک کا، وہ کوئی ہے بھی نہیں انڈیا OIC میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی کوئی 30-35 کروڑ مسلمان ہیں. تو عرب تو اس طرح سوچتے ہیں، اور آپ مسلم امہ کو اکٹھے کر کے اسرائیل اور انڈیا کے خلاف سوچنے کی باتیں کرتے ہیں. بھی پریکٹیکل، کیونکہ عملی طور پر ہمارا بالکل ہی ٹوٹل جو نظام اس وقت بن چکا ہے مسلمان ممالک کا، اور جو ہمارے حکمرانوں کی اندرونی غلطیوں، غداریوں اور دوسروں کے ساتھ آگے سرنگو ہونا، اغیار کا پروردہ ہونا، اس نے آج سارے مسلمان ممالک کی عوام کو اس سطح پر لا کھڑا کیا ہے کہ ان کو بھی سر اٹھانے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اندرونی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی. اس کے بعد پھر جا کے کہیں کچھ اگر کوئی بہتری کے آثار نظر آئے تو آ جائیں گے. فی الحال آپ صرف تھوڑا بہت جارحانہ بیانات کسی حد تک وہ بھی چاند ایک ملک دے سکتے ہیں. باقی تو میں نے اس سے پچھلی ویڈیو پہ آپ کو عرض کی تھی نا کہ آپ کے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مذمتی بیان ہے وہ تک آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا تھا، اور اس میں اسرائیل کا نام تک نہیں تھا. نام تو لے نہیں سکتے، مذمتی بیان کے لیے آپ کے پاس اپنے الفاظ نہیں ہے، تو سوائے بڑک بازی کے ہے کچھ نہیں. وجہ جو آپ کو بتائی ہے کہ مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں وہ اغیار کے پروردہ ہیں. نہیں یقین تو وہی لارنس آف فریبیا، یہ ادھر آپ برازیل کو دیکھ لیتے جہاں لارنس آف برطانیہ، یہ سارے وہی ہیں، انہیں کے آگے کھٹپتلیاں ہیں. اور جو حقیقی نمائندے ہیں، جب کسی نے حقیقی نمائندہ بننے کی کوشش کی، آواز اٹھانے کی کوشش کی، وہ بھٹو ہو، یہ ان کے میاں صاحب ہی کیوں نہ ہو. آپ 2 دفعہ وہ گئے ہیں، لیکن میاں صاحب کی ایک عادت بڑی اچھی ہے، تاجر ہے نا، تو لین دین کے بڑے ماہر ہیں، اس لیے وہ بچ جاتے ہیں مشکل وقت میں. لیکن سیاست بار وہ اپنے دفن کر چکے. اور آپ عمران خان صاحب کا بھی دیکھیں، جیل میں کیا کیا ہے عمران خان؟ کوئی خاص کوئی ایسا کام جس میں آپ کہہ لیں کہ انہیں جیل جانا پڑے، یا جس طرح کوئی دوسرے سیاستدانوں نے چوریاں، ڈکیتیاں، بار جائیدادیں، لوٹ مار، کرپشن اربوں خربوں کی، خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ کیا لوٹ کے بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن وہ سر اٹھا کر جینے کی کوشش کرتے رہے، اور اپنی عوام کو بھی سر اٹھا کر جینے کی تلقین کرتے رہے. اور سر اٹھا کر جینے کی بہرحال سزا ہوتی ہے، اور اس کی ایک دوسروں کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اور جس نے اٹھا کر جینا ہوتا ہے سر اٹھا کر، وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اور پھر عزت غیرت امید کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے. اور دیکھ لیں خان صاحب اسی کی قیمت چکا رہے ہیں. خان صاحب پر نہ کیس کوئی قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے ہے، یہ سارے فضول قسم کے کیسز ہیں. جب بھی کسی انصاف پسند یا آزاد جج کے پاس لا گئے تو فارغ ہو جائیں گے. ظاہر ہے موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں. لیکن ایک نہ ایک دن جن لوگوں نے اس ملک کو برباد کیا، آئی مین ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کو ایک دن کٹہرے میں جب تک آپ لے کے نہیں آئیں گے، ملک حال یہی رہے گا، اور سیاستدان اسی طرح بیچارے بے قاس مجبور اور اس طرح رہیں گے. اور جو سر اٹھائے گا اس کو قیمت ادا کرنا پڑے گا. تکلیف نہیں. اللہ حافظ.